محترم عزیزان گرامی قدر، کل ہی کے سیشن کو آج آگے بڑھائیں گے سوالات کے ہی۔ پہلا سوال میں خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں، پھر اس میں سے آپ میں سے کسی نے سوال پوچھنا ہو تو 10 منٹ ٹائم ہوگا، آپ پوچھ لیں گے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ موسم بہار ہے، ماہ رمضان الباری کا، الحمدللہ نمازی احباب بھی اللہ کے کرم سے بڑھ جاتے ہیں، اور دعا کیا کریں کہ سارا سال ہی یہی بہار لگی رہے نماز میں۔ ماشاءاللہ اس دفعہ اچھا نظام ہے، اچھا ماحول ہے، اللہ آپ کے جذبوں میں، ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مسئلہ سماعت فرما لیں، جو نمازی احباب جماعت کھڑی ہو جائے اور اس کے بعد نماز میں شامل ہو جماعت میں، اور ان کی اگر ایک دو رکعات باقی رہتی ہو، مثال کے طور پہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، ایک رکعت گزر گئی، نمازی پیچھے سے آ کر جماعت میں شامل ہوا، اب اسے یہ معلوم ہے، یہ پتہ ہے کہ میں نے سلام کے پھر جانے کے بعد، جماعت مکمل ہونے کے بعد اپنی ایک رکعت پڑھ لی، تو ایسا جو مقتدی ہوگا، جس کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد کچھ رکعات باقی رہتی ہو، ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں، اس پر توجہ کیجیے گا۔ جب ایسے مقتدی جس کی کچھ رکعات باقی رہتی ہو وہ جماعت میں شامل ہو جائے، تو آخری رکعت میں، جس طرح میں نے آج فجر کی مثال دی کہ ایک رکعت گزر گئی، ایک بندہ پیچھے سے آ کر شامل ہوا، اب دوسری رکعت میں وہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو دوسری رکعت جب بیٹھیں گے تو امام صاحب نے تشہد بھی پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات عبدہ ورسولہ تک، اور امام صاحب نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد، اور امام صاحب نے دعا بھی پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یوم یقوم الحساب تک، پھر اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرنا ہے۔ ایسا نمازی جس کی کچھ رکعات باقی رہتی ہو، وہ جماعت میں شامل ہو جائے، آخری رکعت میں وہ عبدہ و رسولہ، اس سے آگے نہیں پڑھے گا۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں مسئلے کی آگاہی نہیں، ہم درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، ہم دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو ہم اپنی جو باقی رکعت ہے وہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس نمازی کی کچھ رکعات باقی رہتی ہو تو وہ امام صاحب کے پیچھے آخری رکعت میں عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھے گا، اس سے آگے نہیں پڑھے گا، اور خاموش بھی نہیں بیٹھے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، خاموش بھی، چونکہ امام صاحب نے درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، تو وہ خاموش بھی نہیں بیٹھے گا۔ پہلا حکم تو یہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میری باقی رکعات رہتی ہیں، تو وہ بالکل آرام آرام سے پڑھے، تاکہ عبدہ و رسولہ تک پہنچے تو امام صاحب سلام پھیر لیں، یعنی وہ رک رک کر پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یوں کر کے۔ اور اگر پڑھ چکا ہے، زبان چونکہ ہماری نماز پڑھنے میں تیز ہے تو وہ آہستہ نہیں پڑھ سکتا، یا آہستہ بھی پڑھا تو مکمل عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا، لیکن امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، بار بار اس کو پڑھتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس طرح سے یہ وہ نمازی احباب جو جماعت میں شامل ہوں اور جماعت کی ایک آدھی ایک دو رکعات ہو چکی ہوں، انہوں نے دوبارہ اپنی کچھ رکعات پڑھنی ہو تو اس کے اندر یہ احتیاط کریں۔ اور بعض نمازی یہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ ہم جب ہماری 2 رکعات، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، امام صاحب نے 2 رکعات پڑھا لی،
پیچھے سے آپ آ کر شامل ہوئے تیسری رکعت میں، اب آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اب آپ کھڑے ہو گئے۔ اب کئی نمازی یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے، ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے، یعنی وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ پڑھنا ہے یا الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ بڑا آسان مسئلہ ہے۔ آپ کی جتنی رکعات رہ گئی، مثال کے طور پہ جو میں نے مثال دی، ظہر کی نماز ہے 4 رکعت تھی، آپ یعنی 2 گزر گئیں، آپ تیسری میں شامل ہوئے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کھڑے ہو کر پہلے کون سی رکعت پڑھوں، تو آپ نے امام صاحب کے پیچھے کون سی رکعت پڑھی، تیسری اور چوتھی، رہ کون سی گئی، پہلی اور دوسری۔ تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو جو آپ نے پہلی پڑھنی ہے وہ آپ کی پہلی ہے، وہ کون سی ہے، پہلی۔ تو جو پہلی پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی ہم ثنا سے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، وہاں سے شروع کریں گے، پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ ساتھ کوئی اور سورت ملا لیں گے، اور اسی طرح جب دوسری رکعت پہ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی دوسری ہے، پھر وہ آپ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، جتنی رکعات رہ جائیں وہ ان میں سے وہ پہلی یعنی شامل کی جاتی ہے۔ جس طرح مغرب کی نماز ہے، 1 رکعت ہو گئی، آپ دوسری میں شامل ہوئے، تو اب آپ جب 2 پڑھ لیں گے، اب آپ کی پہلی رہ گئی تھی تو آپ نے پہلی پڑھنی ہے جیسے پہلی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ آپ میں سے کوئی سوال کو پوچھنا چاہے تو پوچھے۔ صبح بھی ہم سنتے نہیں پڑھتے جی جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، پہلے سنتے پڑھنے چاہیے یا کہ بعد میں سنتے پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد سنتے پڑھیں گے یا سورج نکلنے سے؟ جی بالکل، ماشاء اللہ، سوال سماعت فرما لیں۔ جی جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 10 پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے۔ اب وطر کے بارے میں ہم دسیا چاہیے کتوں ایسا شروع کرنا، ٹھیک ہو گیا، کیوں جماعت میں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال علی بابے کا لیں کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی، فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی، اب 2 سنتیں پڑھنی ہیں، آیا اس کا طریقہ کار کیا ہے، پڑھے یا جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے؟ جماعت کھڑی ہوئی، آپ جو محلے کا نمازی ہے اسے اپنے امام کی جماعت کی روٹین کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا امام جو ہے وہ اتنے منٹ میں جماعت کروا لیتا ہے، امام کی نماز سے واقف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میں 2 سنتے ادا کروں اور میری 2 سنتے پڑھنے تک جماعت ختم نہیں ہوگی، یعنی میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا، تو پھر آپ پہلے سنتے پڑھیں گے فجر میں اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ ایسی جگہ پہ گئے کہ وہاں پہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی، اب آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب نے فجر میں قرات لمبی کرنی ہے تو ہم جلدی سنتے پڑھ لیں گے، تو آپ پہلے اپنی سنتے پڑھیں اور اس کے بعد آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگرچہ 1-2 رکعت بھی نکل جائیں کوئی حرج نہیں، سلام سے پہلے اگر داخل ہو سکتے ہو تو پھر پہلے سنتے ادا کی جائیں، پھر فجر کی نماز پڑھی جائے۔ اگلا مسئلہ کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ امام صاحب تو آخری مرحلے میں ہے، یعنی آخری رکعت ہے، تشہد میں بیٹھے ہیں، میں سنتے پڑھنے لگ گیا تو جماعت ختم ہو جائے گی، اب آپ سنتے نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور فرض پڑھنے کے بعد اگر جماعت میں شامل ہو گئے اور جماعت کے ساتھ آپ کو 1 رکعت مل گئی یا آخر میں بھی بیٹھ گئے، تو اب آپ جماعت کے فوراً بعد سنتے اپنی نہیں پڑھیں گے بلکہ سورج کے نکلنے کا انتظار کریں گے۔ سورج کے نکل جانے کے 20 منٹ بعد آپ اپنی سنتے ادا کریں گے۔ اور اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے، تیسرا مسئلہ کہ جماعت ہو گئی یعنی سلام پھر گیا، اب آپ اپنی 2 سنتے اور 2 فرض پڑھیں گے۔
اگر جماعت میں شامل ہو جائیں، سنتے رہ گئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سنتے پڑھوں گا تو جماعت نکل جائے گی، تو پھر آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جو سنتے رہ گئی ہیں وہ سورج کے نکلنے کے بعد پڑھی جائے۔ اب حاجی نذیر صاحب کا مسئلہ سماعت فرما لیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، آپ لیٹ ہو گئے، نماز تراویح میں شامل ہو گئے، تراویح آخری 8 رکعتیں 12 رکعتیں 6 رکعتیں آپ کو مل گئیں، آپ نے پڑھ لی۔ اب کیا وتر جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں یا نہیں پڑھنے، یہ مسئلہ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ جو وتر کی جماعت ہے، وتر کی جماعت، اس کا تعلق نماز عشاء کے فرضوں کی جماعت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق نماز عشاء کے فرضوں سے، ہم سارا سال عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وتر بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا، یعنی عشاء کے فرضوں کی جماعت کے ساتھ، تو پھر ہم سارا سال جس نے عشاء کی جماعت فرضوں کے ساتھ پڑھی، فرض جماعت کے ساتھ پڑھے، تو وہ وتر بھی پڑھتا جماعت کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کا تعلق عشاء کی فرضوں کے جماعت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وتروں کی جماعت کا تعلق نماز تراویح کے ساتھ ہے، نماز تراویح کے ساتھ۔ ایسا بندہ جو آیا، نماز تراویح شروع ہے، فرض اس نے پڑھ لیے، اکیلے پڑھے گا، جماعت تو ہو چکی ہے، فرض اس نے اپنے ادا کر لیے، صلاۃ تراویح کا کچھ حصہ مل گیا، 4 فرض ہو، 4 رکعات اسے مل گئیں، یا 6 مل گئیں یا 8۔ اب وہ جو ہے بہتر اور افضل یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، وتر جو ہے وہ کیونکہ ایک جماعت سے تو معلوم ہو گیا کہ اس نے عشاء کے فرضوں کی جماعت نہیں پڑھی، ایک جماعت کے ثواب سے معلوم ہو گیا ہے، اب کم از کم دوسرے وتروں کی جماعت سے معلوم نہ ہو۔ بعد نے یہ کہا، میں یہ اس کی وضاحت کر دوں، جہاں پہ بعض نے یہ کہا کہ نہیں جی جو عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو لہٰذا وتر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، لیکن اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو، ایک اس کے عشاء کی جماعت رہ گئی، اب اس کے وتروں کی جماعت اسے ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو اس کا ثواب حاصل کرنے دو۔ صلاۃ تراویح، نماز تراویح کا کچھ حصہ آپ نے اگر پڑھ لیا تو پھر وتر اور فرض ادا کر چکے ہو اکیلے، تو پھر آپ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے اور افضل ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ 2-4 منٹ باقی۔ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ جی ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਤ ਹਾਸਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ؟ ਫਜਰ ਦੀਆਂ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ جی 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਤ ਹਾਸਲ جو ٹھیک ہے، یہ بھی سماعت فرما لیں بھائی، جو سنتیں ہیں فجر کی، یعنی آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے اور سنتے اب آپ نے سورج کے نکلنے کے بعد پڑھنی ہے، نیت کیا ہے؟ نیت اسی طرح ہے جس طرح آپ عام کرتے ہیں، 2 رکعت نماز سنت، نماز فجر، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے منہ کی مشرق طرف اللہ اکبر، نیت ایک ارادے کا نام ہے، اس کے اندر کوئی اور اضافی الفاظ نہیں قضا، وہ آپ کو خود پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر الفاظ نہ بھی آئیں، یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھا کریں، نیت کے حوالے سے آپ کو لفظ نہیں بھی آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بس آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ سورج نکلنے کے بعد آپ پڑھنے لگے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سنتے پڑھ رہا ہوں فجر کی، بس ٹھیک ہے، نیت آپ کی کافی ہے۔ اور اگر زبان سے کہنا ہے تو 2 رکعت نماز فجر سنت، 2 رکعت سنت نماز فجر، مختلف الفاظ ہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے منہ کی مشرق کی طرف اللہ اکبر، بس اس طرح نیت الفاظ ادا کر لیں، آسان طریقے۔ جی اور کسی اور کا سوال تو پوچھیں، شاباش جلدی کریں۔ جی شاباش، یہ جی ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں ٹیکہ لگوانے سے اگر بامر مجبوری بیٹھ جاؤ، بامر مجبوری آپ بیمار ہیں، ویسے اس سے احتیاط کی جائے تو بہتر ہے۔ ایسی بیماری ہے کہ بھئی ڈاکٹر کہتا ہے ابھی افطاری کے بعد ٹیکہ لگوا لو، تو پھر پہلے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کافی مرض زیادہ ہے
کہ اب ٹیکے کے بغیر گزارا نہیں، تو پھر آپ ٹیکہ لگوا لیتے ہیں روزے کی حالت میں، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ اس کی تحقیق یہ ہے روزہ تب ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز معدے تک جاتی ہے، اور جو انجیکشن ہے ٹیکہ ہے یہ معدے تک نہیں جاتا اس کے اثرات، تو اس لیے ٹیکہ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی پرہیز کیا جائے، تقویٰ اسی کام کا نام ہے کہ افطاری کے بعد ٹیکہ لگوایا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی سوال ہے؟ بہت ساری بڑی ینگ بچے ساڈی میسج آ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ میں مسئلہ اس وقت میں مسئلہ اس وقت پوچھا بھی سارے ماشاء اللہ بچے پڑھنے نا 5 بچے دار بھی وہ بھی بچڑا دی نماز چھڈ کے تے لگ پڑھتے ہیں۔ کبھی صاحب نے کی کیا کہ لگ پڑھنی نہیں چاہیے، ہاں افضل ہے جماعت۔ کسی 10 کا پڑھیاں نے پراویاں پام کسی بھی آخری جڑی جماعت ہے نا بچڑا دی او دے نال سانوں شامل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے بعد اس پر عمل اگلی ہوگا۔ جماعت کا ثواب بڑھتا فجر کی جماعت کا ثواب بڑھتا۔ تو میں رات میں دیکھا بڑی بڑی میری میں اگر انشاءاللہ آج بچے جڑے نے ایک جماعت کا ثواب لیا کرو، چھڈیا نہ کرو، اور اج بھی سب کے جماعت ہو رہی تھی پیچھے بچے بیٹھتے سن، وہ ساڈے علم میں نہیں، اللہ کی ذات سے جی انشاءاللہ آج کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھے۔ آج کے دن کا وظیفہ سماعت فرما دیں۔ آج کے دن کا وظیفہ ہے یا لطیفو۔ کیا وظیفہ ہے جی؟ یا لطیفو 129 دفعہ، 129 دفعہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ اس کی بالخصوص برکت یہ ہے، بالخصوص وہ بیٹیاں جو ان کے والدین رشتے کے والے سے پریشان ہیں، 129 دفعہ یا لطیفو کی تسبیح کریں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ بیٹیوں کے رشتے کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے گا۔ آج کے دن کا خاص وظیفہ ہے، اور باقی ایسی بیٹیاں جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے وہ بلا ناغہ 129 دفعہ یا لطیفو ہر روز ظہر کی نماز سے پہلے پہلے باوضو ہو کر پڑھیں، رب کائنات جلد اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو آج کے دن کا وظیفہ ہے یا لطیفو 129 دفعہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔